ہاللیلویا 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 کا کلام جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ میں بڑھتا جائے اور آپ کی سلام. مکاشفہ کی کتاب اس کا آخری باب کھولیں گی 22واں باب. مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب ریولیشن چیپٹر 22 ورس 12 12ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں. خداوند کے کلام پر خداوند کی برکت. آج ایک ٹاپک مسیح یسوع کی آمد ثانی سے پہلے چرچ کی کیا تیاری ہے، اس پہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بات کریں گے. پریپریشن آف دا چرچ بیفور ریپچر. مسیح یسوع کی آمد ثانی سے پہلے چرچ کی پریپریشن کیا ہے، اور یسوع مسیح کی جو آمد ہے یہ بائبل مقدس کا ایک بڑا بنیادی، ایک بڑا مرکزی میسج ہے. پوری بائبل کا بنیادی میسج جو ہے، پوری بائبل کا پیدائش سے مکاشفہ تک ایک مرکزی میسج جو ہے، جو ایک سینٹرل آئیڈیا ہے، وہ بائبل کا ہے یسوع مسیح کی آمد. اور بائبل مقدس میں ہم نے دو آمدوں کے بارے میں سیکھا. ایک یسوع کی آمد اول تھی اور ایک یسوع کی آمد ثانی تھی. تو یہ دو آمدوں کے تعلق سے بائبل مقدس کا جو پوری بائبل کا ایک مرکزی میسج ہے، وہ یسوع کی آمد کے تعلق سے ہے. پرانے نئے اور نئے عہد نامہ سے لے کر، پیدائش سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک یہ بڑا ایک مرکزی مضمون رہا ہے کہ یسوع مسیح کی آمد تھی. اور پیدائش کی کتاب میں پہلی مرتبہ یسوع مسیح کی آمد کا ذکر کیا گیا، اور وہاں پر یہ لکھا عورت کی نسل. پیدائش 3:15 میں یہ لکھا عورت کی نسل. یہ یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے. اور عورت کی نسل، اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا؟ اس کا سیاق و سباق یہ تھا کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا تو وہ جو خدا کی حضوری اور رفاقت میں رہتے تھے، وہ جب وہ رشتہ ان کا ٹوٹا، اور اس وقت آدم اور حوا ان کے اندر ہم بھی موجود تھے، ہم سب، ٹھیک ہے جی. تو انسان جو خدا کی رفاقت اور حضوری سے جو ہے جدا ہو گیا، اور موت، ابلیس اور جو ہے وہ گناہ کے قبضہ کے اندر آ گیا، تاریکی کی لعنت میں پھنس چکا تھا. اس وقت، اس سے پہلے کہ خدا پوری انسان کی نسل پر، اس سے پہلے کہ خدا زمین پر لعنت کو پروناؤنس کرتا، اس سے پہلے کہ خدا یہ کہتا کہ زمین بھی لعنتی ہوئی اور انسان کو بھی جو ہے وہ خون پسینے کی روٹی کھانی ہوگی، اور وہ عورت کو درد کے ساتھ بچے پیدا کرنے ہوں گے، اس سے پہلے کہ خدا ان کو لعنت دیتا، لعنت آئی 3:16 میں، تیسرے باب کی 16ویں آیت میں پیدائش کی. لیکن اس سے پہلے خدا انسان کو لعنت دے، اس سے پہلے خدا نے 3:15 میں انہیں انجیل سنا دی کہ عورت کی نسل سے میں اپنے مسیح کو بھیجوں. پہلی خوشخبری، پہلی گوسپل پیدائش کی کتاب میں سنائی گئی کہ 3:15 میں کہ عورت کی نسل سے وہ آئے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا. پہلی گوسپل آپ دیکھیں وہ پیدائش کی کتاب میں سنائی گئی اور یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے بتایا گیا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، سزا دینا جو ہے یہ خدا کا عدل ہے جی. خدا میں بہت سی خوبیاں ہیں، تو خدا کی ایک خوبی جو ہے عدل اور انصاف.
تو عدل کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو عدل رکھتے ہوئے خدا کو ایک مجرم کو جو ہے وہ سزا دینی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس سے پہلے کہ خدا اس مجرم کو سزا دیتا، اس نے اپنی محبت ظاہر کر دی اور کہا میں عورت کی نسل سے نجات دہندے کو دے دوں۔ پہلے اس نے محبت کا اظہار کیا اور پھر اس نے اس انسان پر جو ہے وہ کیا پروناؤنس کی جی؟ لعنت پروناؤنس کی کہ جی اب اس کو میں سزا بھی دوں۔ پھر آپ دیکھیں پورا پرانا عہد نامہ، نبیوں کے صحیفے، ان صحیفوں میں آپ دیکھیں میٹافوریکلی علامتی طور پر بہت سی چیزیں بتائی گئیں، ٹائپولوجیز کے تھرو بہت سی چیزیں تمثیلی طور پر بتائی گئی، پروفیٹیکلی مکاشفاتی طور پر بہت کچھ یسوع مسیح کی آمد اول کے تعلق سے بتایا گیا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ آئے گا، اور جس طرح سے نبیوں کے صحیفے اور نبیوں پر کلام کھلتا گیا تو یسایہ نبی کہتا ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور اس طرح سے جس طرح سے بھی ریولیشن گرو کرتا گیا اور بڑھتا گیا اور ملتا گیا، وہ یسوع کی آمد کے تعلق سے اور روشنی آتی گئی۔ اور آپ دیکھیں پرانا عہد نامہ پیدائش کی کتاب سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے؟ ملاکی پر۔ پرانے عہد نامے کی شروع پیدائش کی کتاب، آخر ملاکی۔ شروع میں یسوع کی آمد اول 3:15 اور آخر میں یسوع کی آمد اول سے کلوز کیا گیا ملاکی کی کتاب کو، اور کیا کہا؟ آفتاب صداقت طلوع ہوگا۔ یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے وہ ملاکی کی کتاب کو کلوز، جب خدا پرانے عہد کو کلوز کر رہا تھا تو یسوع کی آمد سے اس نے کلوز کیا کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا جو آفتاب صداقت ہے، جو طلوع ہوگا، جس کی جو ہے وہ کرنوں میں کیا شفا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پرانا عہد نامہ اس کلوزنگ سٹیٹمنٹ کے ساتھ کلوز ہوا کہ یسوع مسیح کی آمد اول ہوگی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ملاکی کے بعد کتنے ایئر کا گیپ آتا ہے جی؟ 400 ایئرز کا گیپ، جس کو تھیولوجیکل ٹرمز میں کہا جاتا ہے سائلنٹ پیریڈ، جو خاموشی کا دور تھا، سائلنٹ پیریڈ، جس میں کوئی پروفیٹک آواز نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی خدا نے نبی نہیں بھیجا، کوئی خدا نے کلام نہیں کیا، اور امت کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دی فار 400 ایئرز۔ یہ نہیں کہ 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 400 سال میں پتہ نہیں کتنے نسلیں آئیں، کتنی چلی گئیں، اور خدا خاموش رہا اور وہ سائلنٹ پیریڈ چلتا رہا۔ لیکن اس سائلنٹ پیریڈ کا جب اختتام ہوا تو یوحنا استباغی جو ہے وہ آ موجود ہوتا ہے، اور کس پیغام کے ساتھ آ موجود ہوتا ہے کہ جو کلوزنگ سٹیٹمنٹ ہوئی تھی کہ آفتاب صداقت طلوع ہوگا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ آفتاب صداقت کون ہے، اور وہ اشارہ کر کے کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے، جس کی امید تھی وہ آ گیا، جس کی کلوزنگ سٹیٹمنٹ سے پرانا عہد نامہ کلوز ہوا، وہ آفتاب صداقت آ گیا، اور وہ تھا جی یسوع مسیح، اور وہ مشن کو جو ہے پورا کرنے کے لیے آئے، کفارے کے مشن کو۔ تو خدا کے بیٹے کے تعلق سے جو یہ بات کہ وہ پہلے جو ہے وہ آ رہا تھا پرانے عہد میں، پیدائش کی کتاب کے بعد نبیوں کے صحیفے، نبیوں کے صحیفوں کا اختتام ہوا ملاکی پر، تو وہ آ رہا تھا۔ نئے عہد کا آغاز ہوا تو وہ جو آ رہا تھا وہ آ گیا، ٹھیک ہے جی، یہی ہے، وہ آ گیا۔ پھر وہ آ گیا تو آنے کے بعد اس کے سپرد جو کام تھا وہ کام کر کے
اس نے وہ کام کر دیا کمپلیٹ، اور کرنے کے بعد اپنے جی اٹھنے کے بعد وہ پھر آسمان پر اٹھایا گیا ایک نئے عہد میں اس امید کے ساتھ کہ جس یسوع کو تم آسمان پر جاتے دیکھتے ہو اس کو اسی طرح واپس آتے دیکھو گے، اس امید کے ساتھ۔ اور یسوع مسیح جو ہے وہ دو کام کرنے آیا اپنی آمد اول پر۔ کیا کام جی؟ دو کام کرنے آیا اپنی آمد اول یعنی پہلی آمد پر۔ وہ دو کام کیا تھے؟ ایک وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا، اور دوسرا وہ اپنی کلیسیا بنانے آیا۔ دو کام یسوع مسیح نے کہ پہلا کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دی، اور دوسرا وہ اپنی کلیسیا بنانے آیا۔ اور ٹھیک ہے جی، اس کی آمد اول پہ یہ کام ہوا، اور آمد ثانی پہ وہ جو کلیسیا اس نے بنائی تھی، جنم دیا تھا 10ویں دن پینتیکوست پر، اس کو وہ دلہا لینے آیا۔ یہ آمد ثانی کا کام۔ تو اس تعلق سے چرچ جو تھا، اعمال کی کتاب کے چرچ کو جب وہ چرچ کا جنم ہوا، کہاں پر برتھ ہوئی چرچ کی جی؟ پینتیکوست پر۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا وہاں پر چرچ کا آغاز ہوا جی۔ اور آپ پوری اعمال کی کتاب کو مطالعہ کر لیں، پڑھ کر دیکھ لیں، اعمال کی کتاب کا چرچ، پورا کا پورا چرچ اس قدر فوکسڈ، اس قدر ان کا ایمفسس، اس قدر ان کا جو ان کی نگاہیں تھیں وہ اس بات پر تھی کہ دلہا کبھی بھی آ سکتا ہے۔ وہ اتنے پریپیئر رہتے تھے، اتنے تیار رہتے تھے، ان کا ہر دن جو گزرتا تھا وہ تیاری کے ساتھ گزرتا تھا کہ یسوع مسیح کبھی بھی آ سکتا ہے، کیونکہ وہ کیا کہہ کے گیا؟ دیکھو میں جلد آنے۔ تو وہ اس قدر پریپیئر رہتے تھے، اس قدر وہ انرجیٹک رہتے تھے، اور اس قدر وہ فوکسڈ رہتے تھے۔ ان کا ایمفسس اس بات پر رہتا تھا کہ یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، وہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اسی لیے وہ اپنا ہر دن ایسے گزارتے تھے کہ جیسے شاید مسیح آ جائے۔ اور اسی لیے تو لکھا ہے نا، وہ اپنے گھر بیچ کر ہیں۔ بیچتے کیوں تھے؟ کیا پیچھے تھاٹ کیا تھی؟ کبھی سمجھا کہ کیوں بیچتے تھے؟ وہ بیچتے گھر اس لیے تھے کیونکہ ان کا فوکسڈ وہ یہ تھا کہ کبھی بھی مسیح آ جائے گا، مجھے اس گھر کی کیا ضرورت، میں اس کی بادشاہی کے کام میں اس گھر کو لگا دوں، لیکن مجھے اس کی کیا ضرورت۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس قدر وہ یسوع کی آمد ثانی کے تعلق سے فوکس تھے، اور ہر دن اس پریپریشن کے ساتھ گزارتے تھے کہ کبھی بھی یسوع آ سکتا ہے، اور اس قدر پرجوش کہ یسوع کے لیے انہوں نے جان تک دے دی، قربانیاں دے دی، بہت کچھ کر لیا۔ لیکن یہ آہستہ آہستہ چرچ ویک ہوتا گیا جی۔ چرچ آپ کو پتہ ہے، چرچ ہسٹری پڑھیں آپ، چرچ 3 صدیوں تک بہت پاورفل رہا۔ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی۔ پہلی صدی کا چرچ ہے اعمال کا چرچ، ٹھیک ہے، دوسری صدی اور یہ 3 صدیاں چرچ بہت انرجیٹک تھا، بہت ریوائول تھا، بہت پاورفل تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کا سارا فوکس آمد ثانی پر ہوتا تھا۔ ان کا اتنا فوکس تھا آمد ثانی پر کہ یسوع آنے والا ہے، کہ وہ دلہن ایسے تیار رہتی تھی کہ پتہ نہیں دلہا کبھی بھی آ جائے، اور دلہن اس قدر سے جو ہے وہ پریپیئر رہتی تھی۔ لیکن 4 صدی میں چرچ بہت ویک ہوتا گیا۔ جیسے ہی پوپ شپ شروع ہوئی، جیسے ہی رومن کیتھولک کا آغاز ہوا، جیسے یہ ساری باتیں شروع ہوئیں، چرچ ویک ہوتا گیا۔ چرچ نے اپنی سوچ بنا لی دنیا،
چرچ نے اپنی سوچ بنا لی کہ اب دنیا میں بھی کچھ کرنا ہے اور دنیا کے لیے بھی کچھ حاصل کرنا ہے، اور اس سوچ میں چرچ نے جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر جو جلتے ہوئی مشلیں اور آگ تھی وہ کم کر لی، اور اس بات پر ان کا فوکس کم ہو گیا کہ یسوع دلہا آنے والا ہے۔ اور پتہ کس بات سے چرچ چوتھی صدی میں ویک ہوا؟ ایک تو رومن کیتھولک اور پوپ شپائی، اور دوسرا انہوں نے خبر یہ پھیلا دی متی کے انجیل کے 25ویں باب میں، پتہ نا 10 کماریوں کی تمثیل ہے، پتہ 5ویں آیت میں لکھا ہے اور جب دلہا نے دیر لگائی۔ اس بات پر چوتھی صدی میں چرچ کمزور ہو گئی۔ چرچ نے کہا دیر لگائی، دلہا بھی دیر ہے، ابھی اپنے کام سارے پہلے کر لیتے ہیں، ابھی بہت دیر ہے۔ اس ایک آیت نے ان کے اندر ایسا وہ شعلہ جو جل رہا تھا اس کو بجھا دیا کہ وہ بجھ گئے سارے، اور سارے اتنے بجھ گئے اور ایسے ہی بس نٹھلو ایماندار بن گئے، بجھے ہوئے ایماندار، بیکار ایماندار۔ وجہ اس کی کیا کہ صرف اس بات پہ کہ جب دلہا نے دیر لگائی، انہوں نے کہا ابھی دیر ہے، ٹھیک ہے، ناٹ اے پرابلم، ابھی دیر ہے، اٹس اے ٹائم ٹو انجوائے، اٹس دا ٹائم اپنی بڑا کچھ بنانے کا ٹائم ہے، بہت کچھ اس دنیا میں سمیٹنے کا ٹائم ہے، اور دلہا نے دیر لگائی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں بعض لوگ دلہا کی اس دیر کو حادثاتی سمجھتے ہیں۔ نو، دلہا نے جو دیر لگائی یہ حادثاتی طور پر نہیں تھی، یہ پلانڈ ہے۔ دلہا کی دیر کیا ہے؟ اس کا مطلب اس نے اپنے فضل کے دور کو بڑھایا تاکہ اور لوگوں کی نجات ہو جائے، اور اگر بالفرض 3 صدیوں تک یسوع آ جاتا ہم تو یہی رہ جاتے نا جی، ہم تو ختم، ہم تو برباد، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا۔ تو اس لیے اس کے ذہن میں، خدا کے ذہن میں میری تصویر بھی تھی، آپ کی تصویر بھی تھی کہ میں نے اسے بھی نجات دینی ہے، اس لیے اس نے اپنے فضل کے دور کو پلانڈ، اس کو بڑھایا تاکہ مجھے اور آپ کو بھی موقع مل سکے اور ہم بھی یسوع مسیح پر ایمان لا کر عالم بالا کے ہو سکے۔ اس وجہ سے اس نے دیر لگائی، اور بعضوں نے اس کی دیر کو ٹھٹھوں اور مذاق اڑایا اس کا کہ یسوع کے آنے کا وعدہ اب کہاں رہا، یسوع مسیح نہیں آنے والا۔ اور اس سبب سے یہ جو دلہا نے دیر لگائی، اس آیت نے ان کے اندر جو ہے نا وہ شعلہ بجھا دیا۔ تو بیسیکلی اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ نہیں تھا کہ دلہا نے دیر لگائی، دلہا نے دیر لگائی، فضل ہے آپ پر، مجھے اور آپ کو آج موقع مل رہا ہے۔ اگر دلہا ابھی آ جائے، میں کہتا ہوں ریڈی ہیں سارے، اپنی اپنی زندگی پہ ذرا 1 منٹ غور کر کے دیکھنا۔ میں تو اپنے لیے کہوں گا، میں نہیں، آپ کو بتائیں، سچ بول رہا ہوں، پلپٹ پہ ہوں، ایسے جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ میں تو ابھی اس قدر پریپیئر نہیں ہوں جس قدر یسوع مسیح چاہ رہا ہے۔ آپ بتائیں کوئی پریپیئر ہے؟ اگر ابھی دلہا آ جائے تو یہ تو اس کے فضل کا شکریہ ادا کرے کہ وہ آپ کو وقت دے رہا ہے، روز نئی صبح کا شکریہ ادا کریں کہ روز آپ کو دن مل رہا ہے، اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کر لیں، پریپیئر کر لیں اس کی آمد ثانی کے لیے۔ یہ اس کا فضل ہے آپ کے اوپر اور مجھ پر کہ وہ ہمیں روز یہ چانس دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بعضوں نے اس چانس کو جو ہے وہ ہنسی اور مذاق میں اڑا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سبب سے چرچ جو ہے وہ اسٹرانگ تھا، 3 صدیوں تک چرچ ویک ہو گیا۔ چرچ جو ہے 3 صدیوں تک پریپیئر تھا آمد ثانی کے لیے، وہ چرچ ان پریپیئر ہو گیا 4 صدی سے، اور اب تک 21ویں صدی تک چرچ ان پریپیئر ہو گیا۔ چرچ جو ہے وہ میچور تھا، میچور کرسچنز تھے، بڑے انرجیٹک، بڑے ایمفسس والے کرسچن جو اثر رکھنے والے، وہ کمزور ہوتے گئے اور ویک ہو گئے اور گر گئے۔ اس کی وجہ انہوں نے
اپنے آپ کو دنیا کے خماروں میں ڈال دیا. آپ کو پتہ نا دنیا کا خمار ہے، چیزوں کا خمار، پیسے کا خمار اور پراپرٹی کا خمار، گاڑیوں کا خمار، بہت سی چیزوں کا خمار، دنیا کا خمار، بہت سا خمار انہوں نے اپنے اندر بنا لیا. ٹھیک ہے، اور اس تعلق سے ان کی تیاری پیچھے ہوتی گئی. آپ جتنے بھی خطوط پڑھ لیں، خاص کر پطرس کا خط، یعقوب کا خط، یہ جتنے اہم خط آپ پڑھ لیں، ان میں آپ کو آمد ثانی کے لیے پریپریشن ملے گی کہ کیسے آپ نے یسوع کی آمد سے پہلے، آمد ثانی سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر رکھنا ہے، پریپیئر کرسچنز رہنا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹاپک ہے پریپریشن. سٹیپ کیا، پریکٹیکل سٹیپ کیا لینا پڑے گا ایمانداروں کو پریپیئر ہونے کے لیے، کہ وہ پریپیئر رہیں کہ یسوع ابھی آ جائے تو آپ پریپیئر ہیں. یہ پریکٹیکل سٹیپ کیا ہے؟ ذرا پطرس کا خط کھولیں، پہلا پطرس کا خط، چوتھا باب، اس کی 7ویں آیت. یسوع مسیح کی آمد ثانی کے کانٹیکسٹ، سیاق و سباق آپ نے نہیں بھولنا. سیاق و سباق یہ ہے اس آیت کا کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کا کانٹیکسٹ ہے جی. ہاں جی، 7ویں آیت. سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے. کتنی چیزوں کا؟ کون سی چیزیں ہیں؟ عالم بالا کی ختم ہو جائیں گی چیزیں. یہ کہاں کی لکھا ہے؟ دنیا کی سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، بس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار. آمین جی. یہاں تک بات ہے. کیا لکھا ہے؟ سب چیزوں کا، اس کانٹیکسٹ میں. ٹھیک ہے. بہت سے کرسچنز وہ جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے، جا بجا رہنے لگے. نیرو بادشاہ کی جو ہے وہ ان کا، اس کے جبر و تشدد کے تحت وہ تتر بتر ہو گئے اور سکیٹرڈ کرسچنز ہو گئے اور ڈفرنٹ ایریاز میں جا کر رہنے لگے، اور انہوں نے دنیا سے دل لگا لیا، دنیا کی طرف ہو گئے، دنیا کے لیے سمیٹنا شروع کر دیا. اور پطرس نے ان کو خط لکھا کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے. جن چیزوں کو تم نے اپنا خمار بنا لیا، بس ہوشیار رہو. یا آپ کو پتہ کیا لفظ آیا؟ بی سوبر مائنڈڈ. تیرا مائنڈ ایسا سوبر ہو، اس کا مطلب ہے کہ تیرا مائنڈ کسی بھی دنیا کے خمار سے خالی، تیرے مائنڈ میں کسی بھی چیز کا خمار نہ ہو. بعض اوقات لوگوں کو خمار ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز نہیں ملی تو وہ خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور میں پاسٹر ہوں، مجھے پتہ ہے، میں نے دیکھا لوگوں کو، میں ملا ہوں ایسے لوگوں سے جن کو میں نے بولا چرچ کیوں نہیں آتے، ہم نے دعا مانگی خدا نے ہمیں نہیں دیا، ہم ناراض ہو گئے خدا سے. اسی لیے پطرس اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہے کہ اپنے دل کو، اپنے ذہن کو دنیا کے خمار سے دور رکھو. ارے اگر خدا نے نہیں دیا تو اس میں اس کی کوئی بہتری ہوگی تیرے لیے، یہ اس کا کوئی فضل ہوگا تجھ پر کہ وہ تجھے نہیں چاہتا کہ شاید تو وہ چیز حاصل کر لے، اور شاید تو وہ چیز حاصل کر کے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکے. That's why خدا تجھے اس خمار سے بچانا چاہتا ہے. تیرا مائنڈ، تیرا دماغ. اور ابلیس کیا کرتا ہے؟ آپ کا مخالف، چرچ کا مخالف ابلیس آپ کو دنیا کی فکریں، دنیا کی مہنگائی کی فکر، آٹا مہنگا، چینی مہنگی ہے، بہت سی چیزوں کی فکر آپ کے ذہن میں ڈال دے گا. اچھا اب آپ کو پتہ ہے شیطان کی کیا اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس لیے کیوں لکھا پس ہوشیار رہو. اس کا گریک میں بی سوبر مائنڈڈ، یعنی کہ اپنے مائنڈ کو ہر طرح کے فکر سے خالی رکھو. اگر مہنگائی بڑھی ہے تو تیرا اعتقاد کا باپ پورا کرے گا.
اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے تیری اعتقاد کا ہے کہ باپ دے گا. تو نے کیوں اس قدر اپنے آپ کو پینک کر لیا ہے, ٹینشنز میں پڑ گیا ہے, آکوپائی کر لیا ہے, تیرے مائنڈ کو دنیا کی چیزوں نے ڈومینیٹ کر لیا ہے کہ تیرا مائنڈ اور کسی جگہ لگتا ہی نہیں. تو دعا میں بھی بیٹھا ہوتا ہے تو تیری سوچ صرف یہ ہوتی ہے میری وہ چیزیں مجھے چیزیں کیسے ملیں گی, مجھے یہ کیسے ملے گا, مجھے وہ کیسے ملے گا. تیرا جلال کی طرف سے جو نظریں ہیں وہ ہٹ گئی ہیں اور صرف زمین کی طرف لگ گئی ہیں. اس لیے پطرس کہتا ہے سب چیزوں کا خاتمہ. اور یسوع کی آمد کے لیے تو اپنے آپ کو ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار. اب آپ کو پتہ ہے فکروں سے بھرا ذہن کبھی دعا نہیں کر سکتا. نیور. جس بندے کے ذہن میں فکریں چلتی رہیں گی وہ کبھی بھی سکون والے. اور اسی لیے پطرس کہہ رہا ہے بی سوبر مائنڈڈ. سوبر مائنڈڈ کا مطلب ہوتا ہے تیرا دماغ ساری ٹینشنوں سے خالی اور پھر تو کیا کرے, دعا کرنے کے لیے تیار. دعا ایسے ہوتی ہے. ہم نے دعا کیا سمجھی ہوئی, پورا یہ پوری بھرا ہوا ہے فکروں سے ہے, پورا یہ کھوپڑا ہمارا فکروں سے بھرا ہوا ہے. آگے دعا میں ہے یسوع تیرا شکر ہو, او غیر زبانیں شروع ہو گئی, اندروں مائنڈ ہوئی چلن دیا, او کدوں ملنا ہے, کدوں ہے, کدوں ہونا ہے, میرا کدوں, میری انکم کدوں ودنی ہے, اے کدوں, یہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور مائنڈ خالی نہیں. تو دعا ہوتی ہے بالکل خالی مائنڈ کے ساتھ, جہاں پر نہ فکر, جہاں پر آپ کا مائنڈ آکوپائی نہ ہو دنیا کی چیزوں سے, وہاں دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ابلیس کی چال کیا, وہ آپ کی دعاؤں کو, چرچ کی دعاؤں کو روکنا چاہتا ہے. اور وجہ کیا, اس نے ذہن کو کس سے بھر دیا, خمار سے, پیسے کے, دنیا کے, لالچ کے, بہت سی چیزوں کے خمار سے بھر دی. اب آپ ان خمار سے نکل ہی نہیں سکتے. کہتے نہیں وہ دیکھ پڑھا ہے کبھی جملہ, اسے تو خمار ہو گیا اس چیز کا. یعنی اب ایک بندے کو خمار ہو گیا ہے, تو جنوں خمار ہو گیا وہ خوار بھی ہو گیا ہے, ان چیزاں پیچھے خوار ہو گیا, وہ تیار نہیں ہویا, خوار ہو گیا, تیار نہیں ہویا آمد ثانی کے لیے. تو آمد ثانی کے لیے تیار, اور اس کی تیاری کے لیے آپ کا مائنڈ آکوپائی نہیں ہو رہا. اور یہ صرف بات پطرس نے نہیں کی, ٹھیک ہے, یسوع نے کہا کوئی فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی نہیں بڑھا سکتا. اگر فکر کر کے عمر نہیں بڑھا سکتے تو فکر کر کے اپنی برکت کیسے بڑھاؤ, یہ بتاؤ. فکر کرنے سے کیا ہوگا, میں بیٹھا ہوں فکر کر رہا ہوں میری انکم تھوڑی, میں پادری ہوں, میری کیسے, میں نے بچے کو سکول ڈالا, کیا ہو, یہ اس سے میرا کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں. اس سے بہتر میں دعا کروں, اپنے خالی مائنڈ کو فریش کر کے دعا کروں, اس سے کام بن جائے گا. اس سے کام نہیں بنے گا میں فکر میں رہوں. اسی لیے یسوع نے کہا فکر کر کے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور کیا لکھا ہے, تو فکر, اس بات کی فکر کرتے ہو کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیا پہنیں گے. ان باتوں کی فکروں میں تو کون رہتے ہیں, یعنی یسوع کہہ رہا ہے جو ایماندار فکروں میں ہے وہ غیر قوم کی طرح ہے, وہ ایماندار نہیں. اور یہی پطرس بھی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, پطرس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, نہ کرائسٹ کا یہ مطلب ہے کہ یسوع کی آمد ثانی سے پہلے تم بھوکے رہو, یسوع کی آمد ثانی سے پہلے تم جو ہے وہ کوئی چیز لو نہ, یا تم جو ہے وہ جو ہے ننگے بھوکے ہو جاؤ. نہیں, یہ that doesn't mean like that. یسوع کا یہ پوائنٹ آف ویو, یسوع کا پوائنٹ آف ویو, پطرس کا پوائنٹ آف ویو یہ کہ تیرے دماغ میں خمار نہ ہو, بی سوبر مائنڈڈ, یعنی تیرا دماغ خمار سے خالی ہو. بس بات سمجھ آ رہی ہے, یعنی تیرے دماغ میں کسی بھی دنیا کی چیز کا خمار نہ ہو کہ اس کے چکر میں تو پھنس کر کہیں تیری دعا نہ رک جائے, کہیں تیری خدمت نہ رک جائے, کہیں تو کلام کو وقت نہ دے, کہیں تو دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں خدا کو وقت دینا کم کر دے.
یہ بیسکلی اس کا مقصد ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پولوس نے کیا کہا؟ فکس یور مائنڈ. یہاں پطرس کہہ رہا ہے سب چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے، دنیا کی چیزوں پر دل اور اپنا دماغ نہ لگاؤ. پولوس کہتا ہے فکس یور مائنڈ، اپنا دماغ اپنے مائنڈ کو کہاں لگاؤ؟ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. یعنی یہ مطلب نہیں کہ تو یا روٹی نہ کھا، تو یا گاڑی نہ لے، یا تو یا بچے نہ پال، یہ مطلب نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ تیرے مائنڈ میں ان چیزوں کی ٹینشنز اور فکریں اور خمار اور دنیا اور لالچ اور فریب اور مکاری اور دنیا کو حاصل کرنے کی تو مصروف ہو جائے. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور خدا کے لیے دعا کے لیے تیرے پاس وقت نہ ہو. That what Bible said. یہ بائبل مقدس کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور تیری تلاش، تیری نگاہیں اس عالم بالا پر لگی ہیں، کیونکہ تجھے پتا ہے کہ یہ وطن میرا وطن نہیں ہے. میں یہاں پر مسافر ہوں، میں یہاں پر پردیسی ہوں. میرا وطن وہ عالم بالا، وہ آسمان. کبھی ہم نے آسمان کے وطن کے بارے پڑھا ہی نہیں. اب آپ دیکھیں ایک چیز دیکھیں، ایک گیت ابھی گایا گیا، دنیا دیا ہے چیزاں تینوں مل جان گیا، سارے ہاتھ کھلار کے اے ان میں کما، اور عالم بالا پر بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا دریا ہوگا. اے دیتے ہاتھ نہیں کھلوئے کی مسئلہ کی ہے. مسئلہ ایتھے دل زیادہ لگ گیا، اوتھے لگیا نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے وہاں کیونکہ بتایا ہی نہیں، بلور کی طرح آب حیات کا دریا ہوگا، زندگی کا درخت ہوگا، وہ وہاں برا ہوگا، وہاں خدا ہوگا، وہاں چراغ ہوگا، اس میں سے روشنی نکلے گی. سورج نہیں ہوگا، چاند نہیں ہوگا، اس کی روشنی کے محتاج نہیں ہوں گے. اس شہر کی جو شہر پناہ ہوگی وہ یشب کی ہوگی، وہ زمرد کی ہوگی، وہ عقیق کی ہوگی، وہ نیلم کی ہوگی. تیری فنگر پوائنٹس پہ تجھے اپنے شہر کا پتہ ہونا چاہیے. ہمیں تو فنگر پوائنٹس پہ اپنے شہر کا پتہ نہیں ہے. کراچی کے پورے ایریا کا پتہ ہے کہ فنگر پوائنٹ پہ سراب گوٹ کتھے کتھے، لیکن تجھے عالم والا جو تیرا اصل وطن ہے اس کا فنگر پوائنٹس پہ تجھے پتہ ہی نہیں کہ اس میں یشب بھی ہوگا، زمرد بھی ہوگا، موتیوں سے 12 دروازے جڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ خالص سونے کا شہر ہوگا جو سونے کی سڑکوں کے ساتھ وہ جو ہے لدا ہوا ہوگا، اور 12 مہینے اس کے پھل آتے ہوں گے زندگی کے درخت، اور تو کھائے گا. وہاں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی، کوئی چیز تجھے نہ ستائے گی. یہ تیرا اور میرا شہر ہے جا کے منتظر ہے. اس شہر کا ہمیں پتہ ہی نہیں. کبھی فنگر پوائنٹس پہ ہمیں اس کے پوائنٹس ہی نہیں پتا. ٹھیک ہے، کراچی کا، دنیا کا، سب کا یہاں کا پتہ ہے. عالم والا اپنے شہر کے بارے ہمیں پتہ نہیں. اور میں گارنٹی کہتا ہوں پتہ ہی نہیں ہوگا 12 دروازے 12 موتیوں کے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، یہ نہیں پتہ لوگوں کو. ٹھیک ہے، وہاں آب حیات کا، بلور کا چمکتا ہوا دریا جس میں آب حیات کا دریا. ٹھیک ہے، زندگی کا درخت، 12 مہینے کے پھل. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا. اچھا، بعضوں کے لیے آسمان جو ہے وہ بڑا بورنگ پلیس بھی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ ایتھے تے ٹھیک ہے، چلو عبادت بھی ہو جاندی، عبادت تے بعد گھر جانے تھوڑی مستی بھی ہو جائے. اتھے کی کران گے؟ اتھے صرف نیری عبادت. بورنگ پلیس ہو گئی آسمان بعضوں کے لیے. تو اسی لیے اور بورنگ پلیس پتہ کن کے لیے؟ جن کا روز عبادت میں وقت نہیں گزرتا، جن کو تو عادت پڑ چکی ہے روز کمرے میں گھنٹوں دعا. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو پتہ ہے ہم ریڈی ہیں، ہم نے وہاں بھی یہی کام کرنا ہے، ہم تیار ہیں. تو جن کو عادت ہی نہیں پڑی دعا کرنے کی گھنٹوں، ان کو کیا، ان کے لیے تو مصیبت ہے وہاں.
وہ کہیں گے اتنے پا اچھا چنگا بچے بچے سنبھال کے ادھر پا فون ٹک 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 اتنے ٹھیک ہے تھوڑا اتنے کی کرا گے نیری عبادت یہی لکھا ہوا ہے نا جی عالم بالا پہ تو عبادت ہوگی بس ٹھیک ہے عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھل کھائیں گے وہاں پر جو 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 کچھ ہوگا وہاں پھل ہمیں ملیں گے کھانے کے لیے اچھا بعضوں نے تو یہ بھی سوچ لیا وہ ایک پاسٹر ہے وہ بتا رہے تھے کہہ رہے ہیں وہ میری بیٹی آ کے کہہ رہی ہے میرے کو کہ پاپا وہاں ٹیچر بتا رہی تھی وہاں تو ہمیں بھوک ہی نہیں لگے گی تو وہ بھوک نہیں لگے گی تو یعنی وہاں تو خالی پیٹ ہی رہیں گے آسمان میں کیسا آسمان ہے انہوں نے کہا بیٹا بھوک لگے گی سے مراد یہ نہیں کہ وہاں اس کا مطلب ہے بھوک نہ ہوگی جیسے اس دنیا میں ایمانداروں کو بہت سے وقت مسیح کے لیے بھوکے بھی گزارنے پڑے مشکلیں اور تکلیفیں وہاں ویسی بھوک نہ ہوگی یعنی وہاں ہمیں کوئی چیز کی فکر نہیں ہوگی ہر چیز اپنے ٹائم پر سپلائی ہو جایا کرے گی یہ وہ شاید ٹھیک ہے تو وہ پھل کس نے کھانے ہم نہیں کھانے ہیں نا تو اس سبب سے اپنے آپ کو آسمان کے لیے اور آمد ثانی کے لیے پریپیئر کریں اپنے مائنڈ کو خمار سے دنیا سے نکال کر اور مسیح کے کلام اور دعا کی طرف لگائیں خدا آپ کو برکت